ایک اور نے لکھا ہے کہ میں نے بھول کر جنابت کی حالت میں غسل نہیں کیا، نماز بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، بہرحال اللہ کی رحمت سے بھول کی وجہ سے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو اور نمازیں قضا کرو، وہ نمازیں نہیں ہوں۔ جنازے کے بعد ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ صفیں توڑ دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ خالص بدعت۔ اصل جو سنت ہے دعا وہی جنازے والی وہ دعا ہی تو ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ تو ان بدعتی لوگوں کو اگر حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں، ہمیں ان جھوٹے مولویوں کی دعا پر بھی کوئی اعتبار نہیں۔ بھئی حضور نے جو دعا مانگی اس سے تم اچھی مانگ لو گے۔ اوابین جو ہیں وہ آپ 6 رکعتیں اور چاشت کی 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے جتنا اللہ توفیق دے۔ ایک آدمی بینک میں رقم رکھتا ہے اور اس پر جو اس کو اضافی رقم ملتی ہے وہ غریبوں کو دے دیتا ہے، رکھنا ہی گناہ ہے تو کیوں اضافی رقم لے؟ سیونگ اکاؤنٹ رکھنا ہی گناہ ہے، اس میں سود ملے گا، تو سود لینا بھی گناہ، دینا بھی گناہ۔ جو غلطی کر چکے ہو وہ تو بہرحال تم لے لو ان سے، بینک والے نہ کھا جائیں، وہ غریبوں کو دو، لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنا، کیونکہ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی مفتی اگر کسی کو فتویٰ دے تو غلط فتویٰ دے تو اس کا ذمہ دار کون؟ پہلے تم یہ بتاؤ تم نے اس کو مفتی کیسے مان لیا؟ تم جس کو کہو داڑھی رکھ رہے ہو مفتی ہو گئے، اور جو صحیح معنوں میں مفتی ہیں مدارس میں بیٹھے وہ غلط فتویٰ دیتے ہی نہیں ہے۔ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے غلط آدمی کو مفتی بنایا ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، تم بھی گناہ گار۔ مفتی کو چھپے ہوئے ہوتے۔ اگر باپ کا عقیقہ نہ ہوا تو کیا بیٹے کا کر سکتے؟ باپ کی غلطی تو ہوگی، اب بیٹے کے لیے بھی غلطی کرنا چاہتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ باپ کا نہیں ہوا تو بیٹے کا بھی نہ ہو، بیٹے کا کرو عقیقہ۔ باپ کا نہیں ہوا تو اس کے باپ نے گناہ کیا نا، تم تو گناہ گار نہ بنو۔ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، کبھی کبھی غصے میں اونچا بولتا ہے، بہرحال اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دم کیا کرو، انسان ہے غصے میں آ جاتا ہے۔ ظہر کی نماز میں اگر ہم 2 فرض کے بعد سلام پھیر دیں نماز ہی نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 2 کہاں سے نکل آئی؟ تم اگر مسافر بھی ہو امام مقتدی ہے تو 4 ہی پڑھو گے۔ ارک النساء کے بارے میں حضور نے نہیں بتلایا، بات سمجھا بھی کرو خدا کے لیے، خود گھڑ لیتے ہو۔ حضور پاک کو ایک دفعہ کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب فرمایا، تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضور کو ارک النساء کی شکایت تھی اس لیے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا کہ اس کا علاج ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، حضور نے تو نہیں فرمایا۔ میری بہن کو پیدائشی طور پر پیشاب کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے رشتے کے لیے دعا کریں۔ آج کل الحمدللہ میڈیکل بڑا ایڈوانس ہے، آپ جا کے چیک اپ کروائیں اور اس کے تحلیل کروائیں، کلچر کروائیں، ایم آر آئی کرائیں تو بات نکل آئے گی کیا نقص ہے۔ حدیث کی سند میں جو راوی کذاب ہے وہ مسلمان کذاب ہے نا، کافر تو نہیں ہے۔ کذاب مانے جھوٹا ہے، ہم اس کی حدیث نہیں مانیں گے لیکن کافر تو نہیں کہیں گے۔ تم کتنے جھوٹ بولتے ہو دن میں؟ راویوں پر بحث بعد میں کرنا، پہلے 1 مہینے کے اپنے جھوٹ گن لو اور ایک کاغذ پہ لکھتے جاؤ کہ میں نے 1 مہینے میں الحمدللہ 1 کروڑ جھوٹ بولا۔